السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ابھی سورہ معارج کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت پر جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنت میں باعزت ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں نماز کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے اور پھر اس کا انجام اور اس کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ سلسلہ وار درس فجر کی نماز کے تعلق سے چل رہا تھا۔ آج کے درس میں جس بات کی وضاحت کی جائے گی وہ یہ کہ فجر کی نماز میں غفلت برتنا یہ ایمان کی نشانی نہیں بلکہ یہ نفاق کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کہ الشاہد فلان، کیا فلاں حاضر ہے، فلاں آدمی آیا ہے؟ قالوا لا، صحابہ اکرام نے کہا نہیں، فلاں صاحب تو نہیں آئے۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی حاضری لی اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین۔ کہا یہ فجر کی نماز اور اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز عشاء کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز میں یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقوں پر بہت بھاری پڑتی ہیں۔ اس حدیث کو ہم سمجھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر اور عشاء کی نماز کے متعلق یہ بتایا کہ ان 2 نمازوں کی پابندی منافقوں پر دشوار گزرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے، منافق نماز پڑھتے تھے لیکن اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے تھے، عشاء میں نہیں جاتے تھے اور فجر میں سو جاتے تھے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ جو فجر کی نماز کی پابندی کرے وہ صاحب ایمان ہے، وہ مسلمان ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی نہ کرے اسے مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے، اسے مسلمان کہنا یہ اسلام کی توہین ہے، وہ منافق آدمی ہے۔ ہم اور آپ اپنے سماج کا سروے کریں تو آپ کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم ملے گی، منافق بہت ملیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ 2 نمازیں فجر اور عشاء کی، یہ 2 نمازیں منافقوں پر بہت دشوار گزرتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے، آیا کہ اس کا دل ان 2 نمازوں کے متعلق مطمئن ہے کہ نہیں۔
اگر اس کو اطمینان ملتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. اگر وہ مطمئن نہیں ہے اور ان دو نمازوں کو بہت بھاری سمجھتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں میں فرمایا، کہا یہ منافق کی پہچان ہے، نفاق کی پہچان ہے. امت پر آفت اور مسلمانوں پر مصیبت پریشانی کیوں نازل ہوتی ہے؟ کوئی باہر سے کوئی بیماری نہیں ہے، باہر سے کوئی دشمن کا حملہ نہیں ہے، باہر کا ظلم نہیں ہے. یہ مسلمانوں پر جو مصیبت آتی ہے یہ مسلمانوں کے اندر سے مصیبت ہے. یعنی مسلمان خود اپنے آپ پر ظلم اٹھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے. یہ انسان کا اپنے آپ پر خود کا ظلم ہے. اسی ظلم کے نتیجے میں اس مسلمان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. مسلمان صحیح معنوں میں اگر اپنے عقیدے کو درست کر لیں، اپنے ایمان کو درست کر لیں، اپنی نماز کو درست کر لیں تو یقین جانیے کسی کی ہمت نہیں ہوگی یا کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ انگلی اٹھائے. ذلیل کرنا، پریشان کرنا، تکلیف میں ڈالنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو خود محاسبہ کریں. اس ملک ہندوستان میں مسلمان کس حالت سے گزر رہا ہے، کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کتنے مظالم ہیں، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کسی کے اندر کوئی بیداری آئی، کسی کے اندر کچھ سدھار آیا، کسی کے اندر کوئی چینجنگ آئی؟ وہی بے رفتار ڈھنگی جو پہلے تھی وہی آج بھی ہے، کوئی چینجنگ نہیں. مسلمانوں کا اس ہندوستان میں رہنے پر ایک سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، مگر مسلمان سو رہا ہے، اس کو سونے سے فرصت نہیں ہے. ہمارے اسلاف اور ہمارے گزرے ہوئے لوگ نیک لوگوں کی پہچان تھی، صحابہ اکرام کی خصلت تھی، عادت تھی کہ رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے، رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتے تھے. مگر ہمارا کیا کردار ہے کہ ہم رات بھر جاگتے رہیں گے، رات کے آخری حصے میں سو جائیں گے. ہمارے اسلاف کی صورتحال یہ تھی کہ سنت اور فجر کی نماز تو چھوڑیے، اگر ان کا قیام اللیل چھوٹ جاتا، تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو پریشان ہو جاتے تھے، دن بھر حیران رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے. اور ہم اور آپ فجر کی نماز، فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے خوش خرم رہتے ہیں. تو یہ ہمارے نفاق کی پہچان ہے. تو ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی روح بیدار ہو اور اپنے دین پر جم جائیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں، اور خاص طور سے فجر کی نماز کو نہ چھوڑیں. ویسے تو مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں، مگر فجر کی نماز کے تعلق سے جو ہمارا کردار ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دین پر جمیں اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی عبادت پر جم جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.